ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. بابا سے بلند درود پاک پڑھو. واجب الاحترام پیر طریقت راہب شریعت سید السادات
جناب قبلہ پیر صاحب نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت جناب قبلہ گہلانی صاحب سید فخر السادات دیگر سادات کرام اور نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ گو ہاں خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جمیلہ نل اس محفل پاک نو قبول و منظور فرمائے۔ اس تو بعد میرے واسطے، تواڈے واسطے، بالخصوص میزبان اور دے مومنین واسطے دین و دنیا چ برکت دا سبب اور آخرت ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ کریم مینو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک یوم حیدر قرار دے سلسلے چ منعقد کی تھی گئی ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری اور وجدانی محفل، یقیناً امام الاولیاء دی محفل ہے۔ تو حضرات گرامی، میں سمجھنا کہ تسی بہت اچھا عمل کیتا ہے یوم حیدر قرار منا کے۔ اس دی وجہ کہ جے سنی کوئی شک نہیں ہے خدا دی توحید تے بھی ایمان رکھنے انہوں وحدہ لا شریک مننے کسی نو سجدے دی لائق نہیں مندے، اسے ذات نو سجدے دی لائق مندے، اور انہی ضروری رسول اللہ دی رسالت تے یقین رکھنے اور حضور دے تمام کمالات، تمام فضائل نو اسی مننے سرے منہ توہین رسول کرن والے نو دارہ اسلام تو خارج سمجھ، اور اسی طریقے نالی اسی بالکل ذرا بھر جویں ہوندے نا پنجابی جنہیں نو نہیں کھبدا، اسی طرح ہی عقیدت صدیق اکبر دی۔ اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا نائب خلیفہ بلا فصل تصور کرتے، اسی طرح جو حضور نے فرمایا ہے فرمان رسول کے مطابق جناب سیدنا مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم کے متعلق وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح داماد مصطفیٰ جناب عثمان غنی ذی النورین کو مانتے ہیں، اور اسی طرح علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا تاجدار العطا امیر المومنین امام المتقین نبی دا ویر صحابہ دا مشیر سنیاں دا پیر مولا مرتضیٰ کی عقیدت رکھتے ہیں، اور سرے منہ اس بارگاہ کی توہین کرنے والے کو بالکل ہم مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، مولا مرتضیٰ کی محبت جزو ایمان نہیں، عین ایمان، عین ایمان، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح ہم کل صحابہ ازواج رسول کو مانتے ہیں، اولاد رسول کو مانتے ہیں، آل رسول کو مانتے ہیں، آل رسول کو مانتے ہیں، ہم سب ماننے، ہم سنی سب کو ماننے والے ہیں۔ تو آج بات ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی، اس لیے چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں اس پہ چند نکات پیش کروں گا، اور اس کے بعد چونکہ تقریر کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، چل کے ہوئے سرکار مولا مرتضیٰ شہنشاہ ولایت، اگر میں دعویٰ کروں کہ میں ان کی شان بیان کروں گا تو یہ تو میرے جیسے نہیں، میرا خیال ہے دنیا میں راضی غزالی محدث محقق مفسر بھی آئیں تو علی کے پاؤں کے ساتھ جو جوتا نسبت کر گیا، اور نسبت جوتے سے نسبت چیز ایک ذرے کی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اس کی تعریف بھی کوئی نہیں کرتا۔ ہاں اپنی طرف سے کچھ نذرانہ پیش کروں گا، اگر بارگاہ علی المرتضیٰ میں پیش ہو جائے، منظور ہو جائے تو میری نجات کا سبب بن جائے۔ جی میں کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ترتیب نال ذرا
سو اج غور کردیا جانا ہے. میں اپنا پروگرام جڑا ہے جو میں بیان کرنا میں پیش کر چکیا ہوں کہ اس واسطے میرا ویٹ کرنا ہے کسی دا کوئی مزاج ہوں جی شعر سناؤ جی. ساڈے سنیاں نو ایک ہے جی شعر سناؤ جی. حالانکہ شعر دا نام تقریر نہیں ہوں، تقریر دلائل دا نام. بے شک بے شک بے شک. تقریر قرآن اور مینو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے میں اچھا شعر پڑھ سکوں، مگر شعر تقریر نہیں، شعر تے ذوق ہے. بے شک شعر ذوق ہے، دلائل قرآن حدیث. اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوئے گی کہ جو اس گھرانے دا صدقہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے میں بیان کروں گا، تسی توجہ تے غور نہ سننا ہوئے گا. میں تقریر بلا تمہید شروع کرنا پیا، تسی توجہ تے غور نہ سننا ہے. جتنے بھی فرقے، گروہ، ٹولیاں، جماعتاں بن جان، میرا مقصد تنقید نہیں، صرف مینشن کرنے کا مطلب نشاندہی کرنا ہے. صرف کوئی سنی ہے، وابی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے. اور توجہ سارے انہاں دیاں مذہبی رسومات یاد دلا کے جیڑیاں بھی انہاں دیاں مذہبی رسماں ہیں یاد دلا کے پوچھا جائے کہ انج کیوں کرتے ہو. مثلا سنیاں نو آکھیا جائے کہ تسی یوم حیدر کرار منانا، یوم صدیق منانا، یوم فاروق منانا، یوم عثمان منانا، کیا نام ہے بزرگاں دے عرس منانے، میلاد منانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، اینا ہے تمام انتظام، یہ سارے تسی کیوں نماز روزہ حج زکات کیوں کرتے ہو؟ انہوں دا ایک ہی جواب ہوں جی اللہ راضی ہو جائے تو ساری آخرت ٹھیک ہو جائے. کیوں بھائی یہ گل ہے اسی واسطے کرتے ہو نا. غوث پاک نو ماننے جی ساری آخرت ٹھیک ہو جائے، داتا صاحب نو ماننے جی ساری آخرت ٹھیک جائے، رسول اللہ نو ماننے جی ساری آخرت اللہ راضی ہو جائے جی. وہ مالک یوم دین وہ سامنے پیش ہونا ہے، وہ راضی ہو جائے تے اگے جا کے عذاب کو بچ جائیے تے جنت وچ موجاں لئیے. یہ گل ہے، بولو تو صحیح. اسی طرح اہل حدیث حضرات نو، وابیاں نو، غیر مقلدین نو کیا جائے کہ انہاں دیاں تسی شہر شریف آدمی نال ڈانگو ڈانگی تانوں کی ہویا ہے، تسی یہ سارے نال او دے مخالف او دے انج کی ایدی وجہ وہ بھی جواب یہی دین گے کہ جناب اسی اس واسطے کرنے ہاں کہ ساڈا رب راضی ہو جائے اور ساڈی آخرت سنور جائے اور اسی جنت میں جائیے. یہ معقول جواب معقول مننا پائے گا، معقول مننا پائے گا، تسلی بخش جواب ہے. جو بندی حضرات تے سوال کیتا جائے کہ تسی نیویں دروں نیویں بروں تھانوں کی ہویا ہے، کس کھیچل چ پائے ہو، کس مشقت چ پائے گئے ہو. تے تبلیغی جماعت لوگ کہ تسی ہے بھائی آپ بھجے جڑا پنڈو پنڈ جانا بسترے چاہ کے تھانوں کی ہے تسی دسو. تو کہیں گے جی صرف اس واسطے کرنا ہے کہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے اور آخرت ساڈی سمر جائے اور جنت میں جائیے. شیعہ حضرات دیاں مذہبی رسومات جنیاں بھی ہیں انہوں نے یاد دلا کے پوچھا جائے کہ تساں ایسا کیوں کرتے ہو، انہوں کا بھی جواب یہ ہوئے گا جی اسی اس واسطے کرنے ہاں کہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے اور سانو آخرت وچ جنت مل جائے اور جہنم کو بچ جائیے. ایک گل معقول ہے، تعصب نال میری تقریر نہیں سننا، ذرا توجہ نال. یہ جواب معقول ہے واقعی جے سانو پتہ ہوئے ساڈیاں جو اسی کرنے ہاں کہ یہ مذہب اس عقیدے تے رہن نال آخرت خراب ہوندی ہے تے اسی کبھی نہ کریے. کیوں بھی ٹھیک ہے نا. اگر وابیاں نو پتہ لگ جائے کہ انج کریں ساڈی آخرت خراب تو وہ کدی وابی نہ رہن، سنی کدی سنی نہ رہن. جو بندیاں نو پتہ لگ جائے جو اسی کرنے ہم انج کریں ساڈی آخرت خراب ہوندی ہے تو کدی انج نہ کرنا. شیعہ نو پتہ لگ جائے کہ انج کرنا تو کدی شیعہ نہ رہن. کیوں؟ ہر بندے دے ذہن وچ خواہ کسے گروہ دا ہے ایک گل بٹھا دیتی گئی ہے کہ انج کریاں اللہ راضی ہوندا ہے اور آخرت سنور جاندی ہے. یہ گل تسلیم کرنی پائے، یہ گل کچی نہیں ہے بھائی. اور جو بھی کوئی کردا ہے اس واسطے کردا ہے کیونکہ موت تے سارے دا ایمان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ اس واسطے کردا ہے کہ یہ فانی زندگی ختم، فانی زندگی ہے ختم ہونی ہے تو میں جانا ہے، میں قبر جانا ہے، میں حشر نو اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، سب دا عقیدہ ہے. تے میں او عقیدہ اپنا کے جاواں جس نال میری آخرت سنور جائے، میرا رب راضی ہو جائے. یہ ہر ایک دا ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ سنیاں نو پوچھیے تانوں کس آکھیا جڑا رب راضی ہوندا ہے؟ وہ آدھا جی سانوں ساڈے مولوی آکھیا. وہ آخر جی سانوں ساڈے مولوی آکھیا، سانوں تے پتہ ہی نہیں. جو بندیاں نو پوچھیے تانوں کس آکھیا جڑا رب راضی ہوندا جی سانوں ساڈے مولوی آکھیا. اور گل ٹھیک ہے. وابیاں نو پوچھیے تانوں کس آکھیا جڑا رب راضی ہوندا ہے، وہ آندا جی سانوں ساڈے مولوی آکھیا. شیعہ نو پوچھیے تانوں کس آکھیا،
کہ انجنا براضی ہوں وہ کہتے جی سانو ساڈے مولوی آخیا معلوم ہویا کہ جیڑا مولوی جس بندے نو متاثر کر گیا ہے مسخر کر گیا ہے انہیں اپنے پیچھے لا کے تو راہ چلاتا ہے گناہ پبلک دا نہیں گناہ اگر ہے تو مولویاں دا نہیں سچی گل جیڑی ہے مننی پے گی اگر گناہ ہے تو بولو مولویاں دا مولوی دے لبادے تے قوم اعتماد کر گئی جس مولوی نے جیڑے پاسے لا لیا اس پاسے لا کے ایک دوجے نال لڑائی کراتی کلاشن کوفاں چلاتیاں بے ایمان ایک دو کافر مشرک لوگ پیچھے لگ کے ملک نو تباہی بربادی والے پاسے لوگ لے گئے اور مولوی یہ غصے والی گل اس واسطے علماء کرام نو نہیں چاہیے کہ کیا یہ سب کچھ ہویا نہیں اس ملک بولو تو صحیح اور ایتھے میں ایک ضمن چ گل کر کے پھر کے چلنا کہاں تک لے جاؤ گے اس اختلاف کو میں ایک سوال کرتا ہوں کہاں تک لے جاؤ گے کیا اس ملک سے فیصلہ کرو سنی نکل جائیں گے بولو سنی نکل جائیں گے دیوبندی نکل جائیں گے وابی نکل جائیں گے شیعہ نکل جائیں گے کوئی نکلے گا جب کوئی ہجرت نہیں کرے گا تو اس اختلاف کو کہاں تک لے جاؤ گے قتل و غارت بم بلاسٹ کبھی امام بارگاہوں میں ہو رہے ہیں کبھی مساجد میں ہو رہے ہیں بے گناہ شہری مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں کہاں تک اس اختلاف کو لے جاؤ گے اس کا رزلٹ کیا ہوگا خانہ جنگی اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا خانہ جنگی جب خانہ جنگی ہوگی تو ملک برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اور جب تباہ ہو برباد ہو جائے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا انڈیا کو اسرائیل کو امریکہ کو اور جس کام کا فائدہ کفر کو جائے وہ کام اسلام نہیں ہو سکتا جس کام کا فائدہ کفر کو ہو وہ کام اسلامی نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے اس لیے نوجوانوں اگر کوئی تمہیں ایسا شخص آل کا لبادہ اوڑھ کر یا صحاب کا لبادہ اوڑھ کر اغوا کرے اور کہے جاؤ کربلا میں کیا نام ہے کسی امام بارگاہ میں بم پھینک دو یا کسی مسجد میں بم پھینک دو تو سمجھو یہ قوم کا دشمن ملک کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے نہ اس کا خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے نہ قوم سے نہ ملک سے نہ اسلام سے کسی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں یہ غیر مسلم قوتوں کا ایجنٹ ہے کیوں کہ نبی پاک کے غلام کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا اس لیے تو جو مولوی سادگی میں ایسا کر رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی ہے نام چونکہ سب کے لینے پڑتے ہیں ورنہ ہم تو لڑنے والے ہاں ہی نہیں ہم تو کسی سے نہیں لڑتے بہرحال میں عرض کروں گا ان کو کہوں گا خدا را عقل کے ناخن کو اتارو سوچو آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی جب کوئی نوجوان نئی نسل نئی جنریشن پاکستان کی ہسٹری کا مطالعہ کرے گی کہ کیسے حاصل کیا گیا تو پھر وہ پڑھے گی کہ یہاں ماؤں بہنوں کی عزتوں کی قربانی دینی پڑی 1 2 4 ہزار یا 10 ہزار یا 20 ہزار کی بات نہیں لکھوں کا جانوں کی قربانی دینی پڑی اس کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا پھر وہ دیکھیں گے کہ اتنا قیمتی ملک کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں اس کو تباہ کرنے والا کون ہے تو ایک لبادہ سامنے آئے گا مولوی کا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ شیعہ ہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ دیوبندی ہے یا فلاں مطلب فکر کا ہے وہ قوم کہے گی کہ مولوی نہیں چاہیے قوم جہاں مولویت آتی ہے یا اسلام آتا ہے وہاں تباہی پھیلتی ہے قومیں برباد ہوتی ہیں ملک برباد ہوتا ہے لہذا ہمیں نہ مولوی چاہیے نہ مذہب چاہیے وہ آنے والی نسلیں جو اسلام سے دور ہوں گی ملحد ہوں گی فسق و فجور کی طرف جائیں گی اس کی تمام تر ذمہ دار ایسے مولوی ہیں جو مذہب کے نام پہ لڑواتے ہیں قوم کو بہرحال یہ ضمن بات تھی اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض میں سمجھتا ہوں یہ بات کروں تو عرض کر رہا تھا سارے اگر لڑایا تے مولویاں لڑایا تے ٹکر دا مسئلہ سی کسی نے آخیا کسی نہ تے لیڈری کر لاں کسی نے قوم دے نام تے لیڈری کی تھی کسی نے برادری دے نام تے لیڈری کی تھی کسی نے کسی نام تے لیڈری کی تھی کسی نے علاقے دے نام تے لیڈری کی تھی کسی نے صوبے دے نام تے لیڈری کی تھی مولوی نو پاسا کو نہیں ہو سکا مذہب دے نام تے کر لو مذہب دے نام تے کر لو مگر جس عزت کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے اگر واقعتاً کو رول ادا کرتے کردار ادا کرتے قوم کی خدمت کرتے ملک اور قوم کی خدمت کرتے تو آج قوم مولوی کو گالی نہ دیتی بلکہ مولوی کے قدم چھوڑتی بہرحال ظلم کے خلاف اٹھتی زیادتی کے خلاف اٹھتی بات ہوتی نا بہرحال عزیزان گرامی اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے بولو آمین اللہ اس ملک کو سلامت رکھے قائم دائم رکھے
اس کو پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور پرچم اسلام بلند ہو، آمین ثم آمین، بولو آمین۔ ہاں محترم سامعین حضرات، عرض کر رہا تھا کہ اے مولویاں دسیا نا، تو مولوی کو دانستہ نہ دانستہ غلطی ہو سکتی، بتقاضۂ بشریت غلطی پاسبل ہے، ممکن ہے، دانستہ نہ دانستہ دونوں طریقے نہ ہو سکتی، یہ کسی مولوی کو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مولوی کو غلطی ہو سکتی، دانستہ نہ دانستہ دونوں طریقے نہ ہو سکتی، انج اے مولوی نے احتیاط ضرور چاہیے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جاندے سن پہ کہ پانی رڑیا سی، چکڑ ہویا سی، تو ایک بچہ کوڑوں لنگ لگا تے آپ نے فرمایا کاکا دھیان نہ لنگی تلک نہ جائیں، اس آخیا ضرور میری گل چھڈو، میں تلکیا تے کلے ہی تلکاں گا، اپنا دھیان کرو، تسی تلکے تے پوری قوم ہی تلک جائے گی، جدوں کوئی مذہبی رہنما تلکدا ہے تے پوری قوم تلکدی، اے مولویاں دے تلکن دا رزلٹ ہے نا، جہے ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ تے کتنے گروہ بنے نے، مولوی تلکے مننا پائے گا، اے مولوی بولو مولوی، بلکہ میں ایک واقعہ پیش کر، مثلا تاریخ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری قوم نے کلمے دا حیا کیتا، مولوی تے لگ گیا، میں ایویں نشاندہی میں اس پاس جاننا چاہتا، میں جس میں ضمن بات کر رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، پیر فقیر نیک بد ماڑے چنگے چھوٹے موٹے پڑھے انپڑھ سب قوم نے آخیا کہ سب پاکستان لے کے رہنا ہے، مولوی کا بیڑا رڑیا چلے گیا، ہندو کو 4 پیسے لے کے ادھر ٹر گیا، کوئی انگریز نہیں دکھنے چومن لگ پیا، تلکے اج بھی وڈے جوانوں نہیں پتا، جوان جڑے بعد پیدا ہوئے نہیں نہ وڈیریاں بابیاں کو پوچھو، یہ آدھے سن پاکستان کی پیر ہی بن دینی مولوی، انہیں آخیا قائد اعظم کے کافر اعظم، مگر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، تاریخ کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، امیر ملت کا نام نہ آیا، شیخ الاسلام کا نام نہ آیا، مہر علی کا نام نہ آیا، مشائخ جو اس وقت علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محسن علی پوری نے بنارس کانسل میں بیٹھ کر فرمایا ہم نے قائد اعظم کو وکیل مقرر کیا ہے، اللہ اللہ، اگر یہ دستبردار بھی ہو جائے تو ہم پاکستان لے کر رہیں گے، کیوں کہ 2 قومی نظریے کے بانی حضرت مجدد الفسانی ہیں، کسی نے کہا کہ فلاں بانی ہے، کسی نے کہا فلاں بانی ہے، کسی نے کہا فلاں بانی ہے، حضرت مجدد اصل بانی حضرت مجدد الفسانی ہے، اس وقت فرما دیا کہ ہندو اور قوم ہے، مسلمان اور قوم ہے، علیحدہ قوم ہے، تو عزیزہ نے گرامی اللہ اکبر، مولوی تلے گئے، یہ تھے ایک چھوٹی جی گل نہ ایویں نہیں مندے، میں مولوی احمد رضا بریلی والے میں نہیں ویکھیا، نہ شکلوں جاننا، نہ میں اس دور چ پیدا ہویا، نہ میں نے ویکھیا ہے، خواب چ بھی نہیں ویکھیا، مگر موت کے بہت زیادہ کیوں، ایک بندہ ویکھیا ہے کہ جدے پائے سبات نو لگش نہیں سی آئی، سارے پیسے لے لیا، سارے پیسے لے گئے تو موجہ لئیاں نے کانگریس کو پیسے لائے، ارار نے پیسے لائے، دوجیا تریجیا نے پیسے لائے، اسلام دا نام لینے سارے پیسے لائے نے، مگر ایک بندہ انہوں جسے اکل گیا 2 جملے کہہ دیو، اسی چول بندے ہندوؤں کو بڑے پیسے لیندے نے، سود دا پیسہ ہندو کو، انگریز نے ساری دنیا لٹ کے کھا لی ہے، بڑے پیسے نے، تسی 2 جملے کہہ دیو بڑا کچھ لب جائے گا، آپ نے فرمایا میں یہودو انود کو لوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں منگا گا تے مدینے دے تاجدار کو لوں، میں اپنے آقا کو منگا، میں بولو بولو اپنے، آپ نے جواب دیتا قلم توڑ دیتا، آپ نے فرمایا کروں مد اہل دول رضا، سبحان اللہ کہہ دو، کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، نہیں مانگی آئے ہو، یہ سوال تو نہیں نا بھائی،
کھڑک کے دریا دے کنارے رہنے والے لوگ تواڈے تے اصحاب بڑے مضبوط ہوندے نے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں میں گدا گدا ہوں میں گدا میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا بہرحال بات طویل نہ ہو جائے مرض کردہ سا پیا کہ اے مولوی کو دانستہ نہ دانستہ غلطی بولو ہو سکتی یا اللہ تو مالک یوم الدین ہے قیامت دن دا مالک ہے قادر مطلق ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو سجدے دی لائق ہے پوجا دی لائق ہے تیری بارگاہ چ پیش ہونا ہے تے یا اللہ تیری بارگاہ چ عرض کرنے ہاں سانو مولویاں کھ سمجھ نہیں آنے دیتی اسی جنت کیویں لب سکتی ہے تو کیویں راضی ہونا ہے میرے رب العالمین اور کسے بندے دا دسیا ہویا راہ غلط ہو سکتا ہے مگر میرے رب دا دسیا ہویا راہ غلط ہو سکتا رب نے فرمایا سنو مسلمانوں قرآن وچ بندے دی رہنمائی فرما دیتی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا سونیا کوئی پہلے ایمان لے آوے یا بعد وچ ایمان لے آوے پاویں پہلا کلمہ پڑھے گل میرے جملے بڑے امپورٹنٹ نے بڑے غور والے جملے نے پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ پڑھے پاویں مہاجر ہووے پاویں انصار ہووے غریب امیر شاہ گدا مولوی پیر کوئی بھی ہوئے فرمایا سونیا پہلا مننے تینوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پاویں مہاجر ہوئے پاویں انصار ہوئے پاویں کہ پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ پڑھے پاویں کدو کرے پڑھے سونیا پہلا مننے تینوں والذین اتبعوہم پھر جڑے تیرے پیرو ہو گئے نے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی تمام صحابہ جڑے نے والذین اتبعوہم پھر جڑے تیری تباہ کرنے والے تیرے پیرو جڑے ہو گئے نے یا اللہ پھر والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوا عنہ پھر میں انہاں تے راضی ہو جاؤں گا تے یا اللہ جدو تو راضی ہوئے گا پھر کی ہوئے گا جنت تجری من تحتہا الانہار قرآن جی میں آیت پڑھیے او دا ترجمہ پیش کی ترجمہ پیش کیتا ہے مسلمانوں ہن اے دے اوتے تساں ویکھنا وی تو عرض کرنا پیا سونیا پہلا مننے بولو بولو پہلا مننے
تینوں مننے کیویں مننے کلمہ تے منافق بھی پڑھدے نے مومن بھی پڑھدے نے سارے کلمہ پڑھدے نے کیویں مننے جڑا کہ جی خدا ہے پر میں قادر مطلق نہیں مندا الہ تے ہے وے قادر مطلق نہیں مندا وہ بھی ایمان والا نہیں مننے کیویں خدا نو مننے ساریاں صفتاں نو مننے ایویں محمد رسول اللہ نو مننے سارے کمالات مننے مننے تے سارے کمالات مننے میرے نبی دے فضائل نو مننے نرا لا الہ الا اللہ نال جویں خدا دی گل پکی نہیں ایویں محمد رسول اللہ نال نبی تے گل پکی نہیں اندروں مننے جویں خدا دیاں ساریاں صفتاں نو مننے رسول دے سارے کمالات نو مننے ہو گیا نعرہ ہو گیا ایک دو بری بس زیادہ نہیں ہاں جی تو عزیزان گرامی مسلمان بھائیو انہیں دے اتے لا کے ویکھنا ہے تجا کرو کری چھوڑ دیو تڑا تا سب چنگی گل نہیں اے دے اتے لا کے ویکھ مننے رسول نو تے واللہ نتبعوہم تے سے اصحاب رسول نو اے دے اتے لا کے ویکھ پلا کیڑا پورا اتر دے پیا عزیزان گرامی تم عرض کرنا پیا توجہ فرمانا میں عرض کرنا نبی ایتھے چھوٹی جی بات کر کے پھر اگے چلنے کہ مننے رسول نو کیویں مننے کیویں مننے انج مننے جویں صدیق مننے آوے انج مننے جویں فاروق مننے آوے انج مننے جویں سرکار عثمان غنی نے مننے ہے انج مننے جویں علی المرتضیٰ نے مننے ہے جویں سلمان فارسی نے مننے ہے بلال پاک نے مننے ہے جویں میرے نبی دے رب نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اوہ میرے نبی نو انج منو جویں انہاں لوکاں نے مننے آوے انج منو منن دا حق ادا کر دیتا ہے تن من دھن ہر شے قربان کر دیتی ہے ہر دوستہ رسول اللہ تو قربان کر دیتی ہے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضیٰ انج مننے جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے سبحان اللہ کہہ دیو انج مننے جویں انہاں لوکاں نے منیا تے رب نے آکھیا کیونکہ میرے نبی نال انہاں دا پیار جڑا میرے نبی نو من لوے جڑا او دے نقشے قدم تے چل پے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونیا جڑا تیری تباہ کر لے گا کی ہوئے گا یحببکم اللہ وہ میرا محبوب ہو جائے گا تے جڑا رب دا محبوب ہوئے قرآن نے کیا کیا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہ دا دوست بندے ہی ہوئے جڑا نبی نو بندے جڑا نبی نو بولو بولو جڑا نبی نو فرمایا ولی بندے ہی ہوئے فرمایا انہاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے کسی دی پرواہ نہیں کردے کیونکہ میرے محبوب نے اے میرے مقبول بندے نے میرے یار نو منیا نے ہن میں انہاں دا میں بولو بولو میں انہاں میرے حبیب نو منن دا حق ادا کر دیتا ہے میں راضی ہو گیا وا تے ہن کی یہ میں انہاں دا یحببکم اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا میں انہاں نال بولو میں انہاں نال پیار کرنا وا تے پیار دی علامت کی ہے مسلمانوں ذرا توجہ رب کی آندا پیا فلا اقسم بمواقع النجوم ویکھ میرے رب دا پیار ذرا ترتیب نال چلدا جا تینوں ذرا غور کردا جائی میری گل وال قرآن وچ رب اعلان کی کردا پیا یا اللہ پیار جیڑا ہے کس قدر کنا کو پیار ہے کی معیار ہے پیار دا رب آندا پیا سنو رب آندا پیا اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں رب آندا پیا فلا اقسم بمواقع النجوم جتھے تارے ٹٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم ہے اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں فلا اقسم بمواقع النجوم جتھے تارے ٹٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم یہ تارے کیڑے نے
ایڈے عظیم تارے جنہ دی رب قسم چکدا پیا رب قسم چکدا ہے فلا اقسم بے مواقع نجوم جتھے تارے ٹوٹ کے بولو جتھے تارے زور نہ کہہ لو تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم رب کی آندا مینوں اس زور نہ کہہ لو مینوں اس کہنے جو مانگی آئے ہو مینوں اس ہاں تھان دی قسم رب قسماں چکدا پیا انہاں تھاواں دیاں تے جتھے اس جگہ دی نسبت ہے جس جگہ دی قسم چکدا ہے تے انہاں دا اللہ دی بارگاہ وچ کنا مقام ہوے گا انہاں تاریاں دا او تارے کیڑے نے جے میں گل کراں تے کوئی آکھے گا اپنی گل کردے پیا دوجے کسے مولوی کو لئیے تے دوجے انکار کر جان گے تیجے کسے کو رائے لئیے تے باقی سارے انکار کر جان گے میرا خیال ہے اللہ دا قرآن رب نے بھیجیا جبریل لے کے آئے نبی دے وال آئے تے وضاحت بھی نبی دی زبان چ ہو جائے اے مازاق دے قادر واویا اے تارے کیڑے نے ایڈیاں عظمتاں والے ایڈیاں شاناں والے ایڈے وقار والے اے تارے کیڑے نے جنہاں دے متعلق رب آندا پیا فلا اقسم بے مواقع النجوم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم اے تارے کیڑے نے جے تے آسمان دے تارے مراد لئیے تے کی ہوندا ہے قرآن آندا ہے جدوں شیطان اتاں جاندا ہے اللہ نے میزائل غوری فٹ کیتے نے جس لئے شاہین فٹ کیتے نے کہ جس لئے اتاں جاندا ہے شیطان وہ آٹومیٹکلی آن ہو جاندے نے جا کے شیطان دے بوتھے تے وجے سینے تے بیک تے لت باں تے وجے وہ ڈگمگا کے تھلے آ جاندا ہے تے شیطان کوئی کون ہے رجیم ہے لعین ہے خبیث ہے کافر ہے وہ تے پلیت ہے رب آندا پیا فلا اقسم بے مواقع النجوم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم کہ جے اے آسمان دے تارے مراد لئیے اے تے شیطان دے جسم تے وائی دینے پے تے رب شیطان دے جسم دی تے قسم نہیں نہ چکنی اے تے ممکن ہی نہیں اے کیڑے تارے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ قربان جان مازاق دے کاجل والیا جے ہور کسے گئے تے الجھن پہ جائے گی تسی دسو اے تارے کیڑے نے میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم مولا مرتضی دی فضیلت مدرا ویکھی میں آ رہے اس پاسے کی شان ہے توجہ فرمانا ذرا صحابی دی کہ کی آندے نے رب کریم اعلان کر دے پیا فلا اقسم بے مواقع النجوم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم اے تارے کیڑے نے میرے نبی نے وضاحت کر دیتی فرمایا اصحابی کالنجوم فرمایا صحابہ اے ستارے میرے صحابہ نے اے ستارے میرے بولو بولو ستارے میرے فلا اصحابی کالنجوم اے تارے میرے صحابہ نے مسلمان بھائی ادھر توجہ نال معلوم ہویا رب آندا پیا اے میرے نبی تے ایمان لیون والےو اے میرے نبی تے تن من دھن قربان کرن والےو اے میرے نبی تے مال جان اولاد قربان کرن والے اے میرے نبی دے صحابہ جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے مینوں اس تھان دی قسم ہے سونیا انہاں دے مینوں قبراں دی قسم ہے مینوں صدیق دے مزار دی قسم ہے مینوں فاروق دے مزار دی قسم ہے مینوں عثمان غنی دے مزار دی قسم ہے مینوں علی المرتضی دے مزار دی قسم ہے مینوں مولا حسن دے مزار دی قسم ہے مینوں مولا حسین دے مزار دی قسم ہے میں علی قرآن پیش کرنا پہ مسلمانوں اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا میری گل تے غلط ہو سکتی اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن وچ شک بھی نہیں ہو سکتا قرآن وچ شک کرنے والا بھی گمراہ ہے تو عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا فرمایا کہ اصحابی کالنجوم ایتھے تک سارے کٹھے ہو میں نہ ہن کٹھے ہو تے کیا اے کہنا پیا کہ ایڈی شان علی نو صحابی نہیں مندا
بات نو توجہ نال میں اس پاسے ہوں ذرا غور کرے آجے جدو اے فضیلت مننا ہے جی صدیق اکبر دی فضیلت عمر فاروق دی فضیلت عثمان غنی دی فضیلت بالکل ٹھیک ہے میں نہ بالکل فضیلت ہے پر او قرآن پڑھ کے علی دی عظمت دا انکار کرنے والے ہو او دربار نبی دے ویر دی عظمت دا انکار کرنے والے ہو صدیق اکبر دا نام لینا ہی عمر فاروق دا نام لینا ہی عثمان غنی دا نام لینا ہی ضرور لا پر یہ تے میں نو دس گا علی صحابی ہے کہ نہیں علی بھی تے صحابی ہے نا اے بھی تے صحابی نے نا تیرا بندے فلا اقسمو بے مواقع النجوم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے نے مینوں اس تھان دی قسم چونکہ اج بات یوم علی دی ہے رب آندا پیا مینوں علی دے مزار دی قسم تکبیر اگر کوئی فضیلت علی المرتضیٰ دا انکار کردا ہے تے پہلا ثابت کرے کہ جناب علی صحابی نہیں تے جے جناب علی صحابہ تے شامل نے تے پھر فلا اقسمو بے مواقع النجوم اور جدی قبر دی قسم رب چکے اس علی دا مقام کی ہوئے میرے حیدری مولا مرتضیٰ دا نام لئیے کئیاں متھیاں دے وٹ پہ جاندے جو علی کا منکر ہے وہ صحابہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا علی بھی تو صحابی نے ہائے ہائے انہوں کی پتہ صحابی بھی ہو جنہوں نبی آکھے جدا میں مولا آئے دا علی مولا میں نہ جن صحابہ دا نام لینے والیا کمیں علی دی عظمت دا انکار کر سکنا ہے حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا کسے نو حق نہیں میری طرف عہد معاہدہ کرے مگر علی میں وقونا حدیث پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی میں بخونا حدیث فرمایا کسے نو حق نہیں میرے لو عہد معاہدہ کرے ہاں علی نو حق کے علی نو بولو علی نو بول نہ کہہ دو علی نو سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات سبحان اللہ عظمت علی کا انکار کرنے والوں اگر واقعتاً قرآن پہ یقین رکھتے ہو اگر واقعتاً صحابی کو مانتے ہو تو پھر بتاؤ علی صحابی ہیں کہ نہیں تے ہو جیا صحابی جڑا کعبے وچ پیدا ہوئے صحابی بھی ہو جدی اکھ کھلے تے پہلا نبی نو ویکھے جدی اکھ کھلے تے پہلا بولو بولو پہلا دنیا تے آئے تے اکھ کھولے ہی تاں جے سرکار نو ویکھے دے او صحابی جڑا پیدا ہوندیاں ہی پہلا عمل کی کیتا ہے یار دے چہرے نو ویکھیا ہے ویکھتے صحیح ذرا عظمت علی نو اینی فضیلت نبی نے آندیاں سجدہ کیتا گل نو توجہ نہ سنیا جے میرے نبی خصائص الکبریٰ شریف میرے نبی آئے آندیاں سجدہ کیتا لوکاں نو دسیا او لوکو میں خدا دا نبی ہاں تے آکھیا یا رب ہب لی امتی میں نبی ہاں تے میں نبی بن کے آیا ہاں تے ایک خدا نو مننا جنوں الہ مننا وا سجدہ کرنا نبی نے سجدہ کر کے قوم نو دس دیتا میں رب نو مننا وا علی آندیاں پہلی نگاہ نال ویکھ کے دسیا لوکو میں نبی نو مننا وا انہاں چر آنکھی نہیں کھولی تینوں کی پتہ ہوے تینوں کی پتہ ہوے اس کرانے دی عظمت دا تینوں کی پتہ ہوے جدی گود وچ نبی لیتے آوے
عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ۔ جیڑا مولا مرتضیٰ نو مندا ہے نا بابا سے بلند، تے جیڑا نہیں ایویں پھر مانگی نہ آئے عظمت نہیں سوال۔ مولا مرتضیٰ دے نہ ہوئے تے ایڈے ٹلے بندے میں نہیں وارا، سچی گل مسیتے بیٹھے ہو جس بابا سے بلند آخر ہاتھ کھڑا کر، جنہیں اچھی مل کے پڑھنا، جس کا ہولی پڑھنا وہ بشک تھلے رکھے، میں نے کوئی ضرورت نہیں، چند بندے بھی سرکار دے منن والے کافی نے میرے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے مسیتے بیٹھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھولنا جانا، عظمت آل نبی بھولنا۔ ویخ کتنی شان اس کرانے دی، عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو تم عرض کرنا کیویں او صحابی جنہیں ہور ویکھے ہی کچھ نہیں۔ آہا لوگ طواف کعبہ کر دینے، ایک بی بی طواف کعبہ کر دیئے پئی، طواف کعبہ کر دیئے پئی قانون قدرت دے مطابق، جس لئے درد محسوس ہوئی، جیڑی بچے دے ولادت دے وقت ہوں دیئے پریشان ہو گئیاں، معزز کرانے دیاں، آئی طواف کعبہ واسطے ہیں، ہن کی کراں؟ انہوں نے پتا سی اے او اے جڑا کعبے چوں بت ٹھان والا، کعبے چوں بت جنہیں بت صفائی کرنی ہے کعبے چوں بتاں دی، نبی دیا موڈیاں تے چڑھ کے بت ٹھانے نے، اج پیدا کعبے چ ہوئے انہاں لوکاں نوں پتہ لگ جائے یہی آگے انہاں نوں گرائے گا۔ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا، کعبے دے وچوں ندا ہوندی ہے پئی اے فاطمہ بنت اسد میرے دامن وچ آ جا، جس لے سیدہ اندر گئیاں نے تے بچے دی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا علی علی حاجت روا علی، مشکل کشا علی علی حاجت روا علی، جیڑا بھی مننا لے درہ بابا دے بلند کہہ لو مشکل کشا علی علی حاجت علی، مشکل کشا علی علی، مل کے ذرا کہہ لو مشکل کشا علی علی حاجت روا علی، مشکل کشا علی علی حاجت روا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی علی علی، مشکل کشا علی علی حاجت۔ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا، جس لئے بچے دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس لئے بچے سے فاطمہ بنت اسد لے کے بچے نو کھا رہیاں نے، اور کی ہویا بڑیاں خوش، جی میں ماما نو خوشی ہوں دی ہے کہ پتر ہو مل پیا، چولی پھر گئی ہے، اللہ پاگلا دیتا ہے، جس لئے بڑی خوشی ہے مسلمانوں ذرا توجہ نال، مگر کئی دن ہو گئے نہیں بچہ آیا کھانا ہی کھول دا، بچہ بولو 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 اکھا، کئی دن ہو گئے نہیں بچہ آیا کھانے کھول دا، حضور دی بارگاہ تک اطلاع پہنچی، دوڑ کے گئے، جدے جمن تے نبی خوش ہوندا ہے پیا، ہائے ہائے نبی نو پتا سی میرا ویر آیا ہے، اے میرا ویر آیا ہے، میرا ساتھی آیا ہے، اسلام دا شیر آیا ہے،
اللہ اکبر، کیا شان ہے. آہا نبی گئے. چاچی جان مبارک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر مبارک پھرا دی مبارک دینا پیا. میری جوڑی رل گئی ہے، رب نے مینوں پھرا دے چھڈیا ہے. فاطمہ بنت اسد فرماؤندیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھرا تے ہے وے. کی گل چاچی چہرے تے نہیں خوشی دے آثار معلوم نہیں ہوئے؟ پتہ نہیں اے آن والا نو مولود نہ آن والا مہمان تیرا ویر اکھاں نہیں کھولدا. ہیں چاچی کی آکھیا ہی آکھے اکھاں نہیں کھولدا. لیا ذرا میرے ویر نو، لیا چاچی ذرا میرے ویر نو. مسلمان بھائیو ذرا توجہ نال، جس لیے حضرت فاطمہ بنت اسد انج ہتھاں تے پا کے مولا مرتضیٰ نو اگے کر دیاں نے پیاں تے لین والا جیڑا ہے او انج ہاتھ کھولدا ہے. علی تیرے مقدراں تو قربان جاواں جنوں نبی ہاتھ پھیلا کے لیندا ہے پیا، ہاتھ پھیلا کے منگدا ہے پیا. لیا چاچی لیا خاطرہ میرا ویر. جہاں جناب مولا مرتضیٰ امام الانبیاء دی گود وچ آئے اور ید اللہ دے ہتھاں وچ آئے، نبی نے گود وچ رکھیا، علی اکھاں کھول لیاں نے. مولا مرتضیٰ نے اکھاں کھول لیاں نے. مولا مرتضیٰ نے اکھاں کھولیاں. اکھاں کھولیاں نے. چاچی جان تسی تے آندے سو بچہ جیڑا اکھاں نہیں کھولدا، یہ تے میرے ال ویندا پیا. علی دی نگاہ کھلی ہے، دنیا تے آ کے پہلی نگاہ ویکھے ہی سرکار نو ہے. ایڈا صحابی کوئی ہے وے بے شک بے شک جدی نگاہ کھلے تاں جے سامنے یار علی علم لدنی لے کے آیا. اللہ نے علی کو سب کچھ دے کے بھیجا. من سنو، من کن تو مولا کن تو ماضی ہے. علماء توجہ، من کن تو مولا آگے کیے فہذا علی مولا. بات ذرا توجہ سے. کن تو ماضی ہے، ماضی دا تعلق ہوندا ہے گزرے ہوئے دور نال. جدا بھی میں مولا ساں نہیں سمجھا علی اگے تے ہے نہیں نا پیچھا بھی. جدا بھی میں مولا تھا او دئی مطلب کی لوگوں اج دا جرانا نہیں اسی ادو بھی کٹھے ہی رہے ہیں. کن تو ماضی کن تو ماضی ہے، یعنی جی اج اسی اوتھے بھی کٹھے ہی رہے. علی میرے تو وقت نہیں گیا، علی میرے تو. اور یہ تھوڑی جی وضاحت کر دیا. من کن تو ماضی ہے. کن تو ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے. جس کا میں مولا اسی کا بولو زور سے. ماضی کن تو ماضی ہے، ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے. جس مولا کے معنی کتنے ہیں؟ 22-21 معنی ہیں. گوانڈی، پڑوسی، مددگار، مالک، چل لمبے والے 21 معنی نے مولا. فرمایا جدا میں ساتھی ساں علی بھی او دے ساتھی سے. جدا میں قریبی ہاں علی بھی او دے قریبی ہے. نبی رب دا قریبی ہے، علی رب دا قریبی. فرمایا حال میرے وات ہوئی علی رب دا قریبی. آج ہی علی نو مقام نہیں، فرمایا پہلے دن تو میرے ویر نو مقام ملیا. من کن تو ماضی ہے. فرمایا جدا میں قریبی سا علی بھی او دا ہی قریبی سی. میں بھی رب دا قریبی سا، علی بھی رب دا قریبی. یہ اتھوں فضیلتاں لے کے آیا ہے، یہ سمجھاں لے کے آیا ہے، یہ علم لے کے آیا ہے.
انہیں کی پتا ہوئے فضیلت علی کوئی حدیث پڑھے تو صحیح ماشاءاللہ اج دی گل نہیں اس واسطے اکھاں نہیں سی کھولدا کہ اوتھے تے اے سی سرکار پہلا جانا میں بعد وچ آنا تے میرے محبوب تے آ گئے نے میرا ساتھی تے آ گیا ہے نا ہن کھولنیاں اکھاں تاں نے جے یار آوے گا تے ہائے ہائے اکھاں اس واسطے علی مرتضیٰ نے بند رکھیاں نے کہ کھولنیاں تاں نے میرے تو پہلا آئے نے جے آن گے تے کھولاں گا ادو پہلا کسے نو ویکھنے ہی نہیں ادو پہلا کسے نو کیونکہ تیرے واسطے تے میں آیا ہوں حدیث تو پڑھی ہوگی مگر یہ سمجھ اس میں آئے گی جس کے دل میں اس گھرانے کی محبت ہو اس واسطے اے ازلی ابدی جرانے نے اے محبتاں پرانیاں نے اے محبتاں بولو بولو محبتاں اے سنگتاں پرانیاں نے اے محبتاں اج دیاں نہیں سن لگیاں ہوئیاں اس واسطے علی اکھاں نہیں کھولیاں کہ وہ محبوب آن گے تے پھر تینوں او تو پہلا کسے نو ویکھنے ہی نہیں کسے نو ویکھنے ہی نہیں جے ویکھنے تے پہلا وضحا دا چہرہ ہی ویکھنا ہے جدے واسطے ساری کائنات بنی دل کردا اے سونیاں ہر ویلے دل کردا اے سونیاں ہر ویلے تینوں کول بٹھا کہ میں تکدا رواں لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس سونے آیا تے تیرے واسطے ہاں تینوں ہی ویکھنا وے بولو بولو تینوں ہی ماں باغ دے قادل وان لیا تیرے لئی ساری کائنات بنائی گئی ہے تینوں ویکھاں گا نظر اکھاں ہی نہیں کھولنیاں سونے جب تک تو سامنے نہ آئے گا تو مسلمان بھائیو توجہ نال سلطان العارفین دی زبان بھی ترجمہ حضرت سلطان العارفین دی زبان بھی ترجمہ کر لی انہاں کیا لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ مل کے ادھر کر لو لوں لوں دے علی میں کیا کہی علی جہاز ہی لگ رہے ہو میں ذوق نہیں آیا میں تے کرنٹ والے بندیاں نوں پسند کردا صحیح جنہ دے وچ محبت تے عشق چھپایا کدی چھپیا نہیں تے جڑے بڑے تکلف نال بیٹھے ہوندے نے میں سمجھنا بھی حالی او ایمان والے دین پر او جڑی حالی جڑا عشق ہوندا نا او نہیں انہاں دے وچ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ لوں لوں دے میں ایک کھولا ایک کجاں لوں لوں دے مڈ میں ایک کھولا ایک کجاں مرشد دا دیدار ریاض رت باہو مینو لکھ کروڑا حجاں
عزیزان گرامی مرض کرنا پیا اکھاں نہیں کھولیاں گود وچ پایا اکھاں کھولیاں چاچی جان تسی تے آندے دو منڈا جیڑا ہے اکھاں نہیں کھولدا ویکھو تے صحیح اے دی تے ہو جئی نظر اے تے ہو جئی نظر اے ہو جئی نظر ایک پہ جائے تے علی حجویری بن جائے اے تے ایڈی آلہ نظر اٹھ جائے تے شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے اے تے او نظر اٹھے تے علی حجویری بن جائے اٹھے تے خواجہ معین الدین اجمیری بن جائے اے نظر پہ جائے تے مجدد الفسانی بن جائے اے تے او نظر شمس العارفین بن جائے سلطان العارفین بن جائے نظر ہوئے تے مہر علی بن جائے جماعت علی بن جائے مجدد الفسانی بن جائے شیر ربانی بن جائے اے تے ہوئے اے دی نظر ایک پہ جائے اے تے ہوئے جدی گلی دے نوکر جڑے نے علی حجویری ورگے نے اے تے امام الاولیاء اللہ اونا چر ولایت نہیں ملے گی جب تک علی دے بوئے تے نہ بوے گا علی علی کہندے وکھاں ولی ہو گئے علی علی کہندے لکھاں ولی ہو گئے علی نظر نال بیڑیاں تاریاں کی پتا ہوئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ نبیوں کے لیے شرط ہے جب تک علی نبی کو نہ امام الانبیاء کو نہ مانے وہ نبی نہیں ہو سکتا علی کے لیے شرط ہے خواہ کسی نبی کا امتی ہو ہر ولی جو خواہ کسی نبی کا امتی ہو جو علی کو نہ مانے وہ ولی نہیں کن تو ماضی ہے کن تو ماضی ہے تے ماضی دا تعلق گزرے ہوئے زمانے نالے فرمایا جویں میری مدد تو بغیر خدا دا قرب حاصل نہیں کسی نو ہو سکدا تے پہلیاں نبیاں دی امت وچ جنے ولی نے علی دی نگاہ کرم تو علی دی غلامی تو بغیر انہاں نوں ولایت نہیں ماشاءاللہ انہوں کی بتاوے مولا مرتضیٰ دی فضیلت کی اللہ علی علی کر دے کئی ولی ہو علی علی کر دے کئی جیڑا منن والا ہو تے بابا دے بلند کہہ لے گل سنو اسی میں تانوں پہلے اپنا عقیدہ عرض کیتا ہے کہ جناب صدیق اکبر دے کتیاں دے پیر چم کے بھی میں سعادت حاصل سمجھتا عمر فاروق عثمان تمام صحابہ نفس صحابیت میں کل صحابی برابر ہے درجات کی بات ہے مگر مولا مرتضیٰ میرا باپ ہے میرا بابا علی او بابا ہے جدا نام لے کے تواڈے بیڑے پار ہونے نے یہ جڑا بخل کر دے ہو نا پہ چنگے نہیں ہو لگتے وہ کوئی الیکشن چ کھلوتا ہوئے نا تے نعرہ جڑا ہولی بولے نا تے یار فلانا ٹھڈو پھر ٹھیک نہیں ہو ایک انہوں خوش کرنے واسطے تے مولا مرتضیٰ دا نام لے تے کہنا بھی عبادت ہے علی 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 کہندے کئی ولی ہو
علی علی کئی ولی ہو گئے علی علی کہندے کئی ولی ہو گئے علی ڈبیاں بیڑیاں تاریاں آنے علی علی کہندے ہوئے کئی ولی اللہ عزیزان گرامی تو مرض کرنا وا علی المرتضی شرط ہر ایک دی کہ منے علی نو منے بولو علی نو بولو بھی علی المرتضی نو منے نہ تے ولی نہیں ہو سکدا اور ویکھ لے جنے ولی نے کوئی بھی علی دا باغی نہیں تے جتھے مولا مرتضی راضی نہیں انہاں چوں کوئی ولی لبے ہی داتا حجویری ساڈے چ غوث پاک ساڈے چ بابا صاحب ساڈے چ خواجہ صاحب ساڈے چ مہر علی جماعت علی